خوش آمدید معزز سامعین، ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کے ایک اور نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ، جو ان کی کتاب زندگی کی ڈگر پر سے ہے اور جس کا عنوان ہے حقلے کی موت۔ وہ انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اچنبے میں پڑ گیا۔ انٹرویو لینے والے افسر کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ یہ صرف ایک واہمہ ہے، ذہن نے شبہ کی فوراً نفی کر دی۔ سلام کر کے وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انٹرویو کے دوران وہ کامران کی لیاقت، شائستگی اور شخصیت سے اس درجے متاثر ہوا کہ چند لمحے قبل اس کو دیکھ کر جو ایک پرانا چہرہ اس کے سطح ذہن پر ابھرا تھا یکسر غائب ہو گیا، اور اس کا خیال بھی درست تھا۔ دو انسانوں میں شباہت ہونا کوئی غیر فطری یا ناممکن چیز بھی نہیں ہے۔ احمد زمانی آخری امیدوار تھا اور وہی کمپنی کی توقعات پر پورا اترا تھا، اس لیے کامران نے اس کو کمپنی کے لیے نئے مینیجر منتخب ہونے کی مبارکباد دی، اور پھر کچھ توقف کے بعد پوچھا، آپ کے بایو ڈیٹا کے مطابق آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے اور محلہ نخاس میں رہتے تھے۔ اسی محلے میں حکیم کامل احمد بھی رہتے تھے کیا؟ ارے اس بیچارے حقلے کے باپ جس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس سے قبل کہ کامران اپنا جملہ پورا کرتا، احمد زمانی تمسخرانہ انداز میں بول پڑا۔ پھر اسے خود ہی کچھ شرم سی محسوس ہوئی، اپنے اس عمل پر اور بات برابر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سر، اللہ کی تخلیق کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن حکیم صاحب کی بیٹے بہت سیدھے اور قابل رحم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اپنے گھر والے ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ اسکول، کالج اور محلہ سبھی جگہ ان کا مذاق بنتا تھا۔ ہاں، جب گھر والے ہی مذاق اڑائیں گے تو باہر والوں کو تو موقع ملنا چاہیے، کامران نے جواب دیا۔ لکھنؤ سے تبادلے کے بعد میرا وہاں جانا نہیں ہوا، کچھ معلوم ہے کہاں ہے اب وہ بد نصیب تو مر گیا، کامران نے جواب دیا۔ مر گئے؟ کب اور کیسے؟ احمد زمانی کو دھچکا سا لگا۔ تقریباً 12 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ اس کی بیوی نے اس کو مار ڈالا، شادی کے فوراً بعد سلو پوائزننگ کرتی رہی۔ ارے یہ تو برا ہوا، احمد زمانی نے افسوس ظاہر کیا۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے حق میں بہت اچھا ہوا۔ وہ کیوں سر؟ احمد زمانی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ابھی آپ نے بھی اس کو حقلہ، بیچارہ اور قابل رحم شخصیت کہہ کر یاد کیا۔ ایسے لوگ مر مر کے جیتے ہیں ساری عمر۔ لیکن سر، عورت تو خبیث تھی، سزا ہوئی اسے یا نہیں؟ احمد زمانی نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ خبیث نہیں تھی، صابر، نیک اور ذی شعور عورت ہے، لیکن پھر بھی سزا تو اس نے لمبی جھیلی تھی، قید با مشقت۔ آپ اس کو جانتے ہیں؟ احمد زمانی نے حیرت سے پوچھا۔ میں بھی لکھنؤ کا ہوں، دونوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ ایک قاتل سزا یافتہ عورت صابر، نیک اور ذی شعور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ احمد زمانی کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اپنے باس کی بات کی تردید کرنا بھی نامناسب سمجھتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ حکیم صاحب کے اس حقلے بیٹے کا 6 بچوں میں 5واں نمبر تھا۔ سب بچے خوش شکل اور کھلتی ہوئی رنگت کے تھے، لیکن اس کا رنگ کافی دبتا ہوا تھا۔ بچپن میں والدین نے اسے کلو کلو اتنا کہا کہ وہی اس کا گھر کا نام بن کر رہ گیا۔ پس طاقت تھا اور دبلا بھی بہت تھا، اسی لیے بھائی بہن جھاڑو سے پچھڑا ہوا تنکا کہہ کر چڑھاتے تھے۔ گھر والوں کا طرز عمل بھی کچھ ایسا رہا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی ہی نظروں میں گرتا چلا گیا، اور اتنا گرا کہ ہکلانے بھی لگا۔ ایک ہی سانس میں وہ ایک جملہ مکمل کرنے کے قابل نہ رہا۔ ایک جملہ ادا کرنے میں چہرے کے نقوش بے طرح بگڑ جاتے تھے۔ پھر کیا تھا، دونوں بڑے بھائی اس کو حقلو کہہ کر پکارنے لگے۔ بھائیوں کا دیا ہوا نام محلے کے لڑکوں کی زبان پر بھی آ گیا۔ اسکول اور کالج تک میں غیر مہذب لڑکے اس کو ابے حقلے کے نام سے مخاطب کرتے تھے، اصلی نام سے تو اس کو چند ہی لوگ پکارتے تھے۔ ان تحقیر آمیز خطابات نے اس کی شخصیت پر ایسا منفی اثر ڈالا کہ وہ شکست خوردگی کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا۔ گھر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہر ایک کے آگے پیچھے رہتا، ہر ایک کا کام کرنے کے لیے تیار رہتا، لیکن پھر بھی محرومی اور دل شکنی ہی اس کے حصے میں آتی، کیونکہ اس کے ہر کام میں نقص نکالا جاتا۔ بیچارہ اندر ہی اندر پستا رہا، ٹوٹتا رہا اور بکھرتا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے BA پاس کیا۔ ناکارہ ہے، پڑھائی اس کے بس کی نہیں ہے، بڑے بھائی نے کہا۔ کلو، کچھ تو گن لے کر آئے ہوتے بیٹا، قد چھوٹا ہے تو عقل بھی اتنی چھوٹی لے آئے۔
عاقبت नाअंदेश बाप ने टहकहा लगा कर कहा, अब ये तो कुदरत का खेल है, बेचारा वो क्या करे, है तो अपना ही बच्चा, पढ़ाई उसके बस की नहीं तो उसको दुकान ही खुलवा दीजिए। माँ ने अपने ख्याल में तुलार करते हुए बेटे की तरफदारी की। दुकान? पैसे की बर्बादी लगाएगा नालायक, लेकिन ये भी करके देख लेते हैं, बाप ने जवाब दिया और चप्पलों की दुकान खुलवा दी। कुछ ग्राहक भी ऐसे थे जिनके ज़र्फ में वसअत की कमी थी और अखलाकी अक़दार से नाबलद थे। वो उसके हकलाने का मजाक उड़ाने लगे। कीमत बताने में ही तुमको घंटे लग जाते हैं, सारे दिन में एक ही चप्पल बेच पाते होंगे। इस किस्म के मुख्तलिफ दिलसोज जुमले रोज उसे सुनने को मिलते हैं। नतीजे के तौर पर वो दुकान पर भी दिलजमी के साथ काम नहीं कर पाया और नुकसान इतना हुआ कि दुकान बंद करनी पड़ी। फिर क्या था, घर वालों की लान तान से बचने के लिए या तो वो कमरा बंद करके दिन भर सोता रहता या अपनी तरह बेकार थके हुए लड़कों के साथ बैठकर ताश खेलता रहता। जब कोई भी तरकीब कारगर होती नजर नहीं आई तो उसकी माँ ने उसकी शादी करने की सलाह दी। नाकारा लड़का है, हम सब पर बोझ है, एक बोझ और लाकर मुसीबत खरीदना है, इसके बड़े भाई ने फौरन एतराज किया। पढ़ी लिखी ऐसी लड़की तलाश करते हैं जो मुलाजिमत करती हो, आवारा की तरह घूमता है या सोता है। मेरे जबरदस्ती करने पर इस माँ से मेरी दवाओं की दुकान पर बैठना शुरू किया है, ऐसे पागल को अपनी लायक बेटी कौन देगा? इसके बाप ने जिद छोड़कर कहा। मेरे भाई की शादी कैसे हो गई भाभी से? उसकी माँ अपने मौकफ पर डटी रही। उसकी माँ का अंदाजा सही था। अक्सर पढ़ी लिखी लायक लड़कियों की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शादी की उम्र निकल जाती है। हमारे माशरे का ये बड़ा अलमिया है और फिर मजबूर वालिदैन अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए समझौता करते हैं। आयफा के वालिदैन जिंदगी भर गुर्बत की चक्की में पिसते रहे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को MA B.Ed तक की तालीम दिलवा दी, खानादारी के तमाम गुण सिखा दिए। अच्छे रिश्तों का इंतजार करते रहे, लेकिन मुनासिब रिश्ता नहीं मिला। वजह साफ थी, ना तो वो जहेज की मांगे पूरी करने की सलाहियत रखते थे और न उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आला तालीम भी इन कमियों का अजाला न कर पाई। वक्त रफ्तार से उड़ता चला गया। आयफा को गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी भी मिल गई। जब शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए और बेटी को 32 साल के पड़ाव में कदम रखते देखा तो माँ आखिरकार हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार हो गई। इसी असना में हकीम साहब ने अपने इस बेटे के लिए, जिसको खुद नाकारा समझते थे, आयफा का हाथ मांग लिया। लड़का खुद BA पास है, बाप की दवाओं की दुकान पर बैठता है, लेकिन तीनों बड़े भाई अच्छा कमा रहे हैं, अपना जाती बड़ा मकान है और जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया है। लड़के को देख ही लिया है तुमने, तुम्हारी क्या राय है बेटा? हकीम साहब की बीवी के जाने के बाद आयफा की माँ ने अपनी बेटी से पूछा। कद मेरे ही बराबर है और तालीम तो मुझसे काफी कम है, उनकी अपनी कोई मुस्तकिल आमदनी भी नहीं है। आयफा ने दिल की बात कह दी, जिससे उसकी नापसंदीदगी साफ जाहिर थी, लेकिन उसकी माँ ने जमाने की ऊंच नीच की दुहाई दी, अपनी गिरती हुई सेहत और उसकी ढलती हुई उम्र की तरफ इशारा किया। बेटा, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए एक छोटे से पेड़ का साया भी काफी होता है। माँ का जवाब सुनकर आयफा खामोश हो गई। देर तक सोचती रही, फिर तल्ख तजुर्बात मुंह चढ़ाने लगे। कई बार उसकी नुमाइश की गई थी और लड़कों के घर वाले दावतें उड़ाकर मुख्तलिफ बहाने बनाकर चले जाते थे। कुछ मुंह फट माए तो ये कहकर चली गईं कि लड़की कमाऊ जरूर है, लेकिन सांवली भी है और मोटी भी। लेकिन हकीम साहब की बीवी ने रुखसत लेने से पहले उसका माथा चूम कर 1000 रुपया उसके हाथ पर रखे थे और उसकी माँ से कहा था, हमें तो आयफा बेटी बहुत पसंद आई, अपना इरादा फोन पर बता दीजिएगा। और वो यूं तो मुसलसल खामोश ही रहे, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी कि मैं उनके पसंद के ऐन मुताबिक हूँ। इस जाफिजा एहसास से उसके सारे वजूद में एक जल तरंग सा बज उठा। और अब जो आयफा ने अपना दिल टटोला तो उसने बड़े पते की बात कही। जिंदगी में हमेशा उन लोगों को चुनो जो तुमको इज्जत दें और खुद दिल से तुम्हें कबूल करें। दिल की आवाज पर लब्बैक कहते हुए वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब सुहाग रात आई और उसका हमसफर उसका घूंघट ऊपर उठाकर मुस्कुराया तो आयफा के अरमानों पर बिजली सी गिर पड़ी। ऊपर के सामने के दोनों दांत गायब थे, जिसकी वजह से उसको उसका चेहरा मकरूह सा लगा।
ابھی وہ سراسیما اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کے حواس مزید باختہ ہو گئے جب اس نے ہکلا کر اس کو بتانا شروع کیا کہ وہ اس کو پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ اپنی نئی دلہن کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ فرتے خوف سے اس نے اپنی دلہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم میری زندگی کی پہلی خوشی ہو، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اس کا لہجہ بہت ملتجیانہ تھا اور آنکھوں میں اس کے لیے بلا کی محبت اور خود بھی چاہے جانے کی تمنا تھی۔ عائفہ آگے کچھ اور نہ سوچ سکی۔ اسے اس بوڑھے فقیر کا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جملہ یاد آ گیا جس کو اس نے گہرے نالے میں گرنے سے بچا لیا تھا، لیکن خود ایک پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہو جانے کے باوجود بہت پرسکون تھی۔ بیٹا، تجھے خالق نے کسی خاص منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ کا ہاتھ بن کر ایسے ہی گرتوں کو سنبھالتی رہے گی تو۔ اس اندھے بابا کی بات یاد رکھنا۔ قدرت نے کس منصوبے کے تحت پیدا کیا تھا اسے، اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا۔ رب کا یہ بڑا اعزاز ہے، نہ سزا ہے اور نہ آزمائش ہے، اس نے سوچا، اور پھر مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصہ کرنے لگی۔ آنکھوں میں اپنے ہمسفر کے لیے محبت کے ان گنت دیپ جل اٹھے۔ محبت کے حصار میں آتے ہی اس کی ساری کمیاں بے معنی سی لگنے لگیں۔ فرتے شوق سے اس نے اپنے مجازی خدا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چوم لیا۔ چھوڑوں گی کیوں؟ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ ان مضبوط ہاتھوں نے تو مجھے سہارا دیا ہے۔ مضبوط؟ تمہارے قابل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ مایوسی اور شکست کے احساس سے مرتب تھا۔ میں واقعی بہت خوش ہوں آپ کو پا کر۔ میں تو آپ کے اندر ایک بہترین باصلاحیت انسان چھپا دیکھ رہی ہوں۔ اس نے فوراً اس کی حوصلہ افزائی کی۔ نہ وہ ایسی محبت کا عادی تھا اور نہ ایسی عزت و تکریم کا۔ اپنے لیے ایسے توصیفی الفاظ سن کر کچھ دیر وہ غیر یقینی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جذبات کے بہاؤ میں آ کر آپ دیدہ ہو گیا۔ گھر میں اور باہر مجھے سب ناکارہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے کو پہچاننے کے لیے ان گرد آلود آئینوں کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے۔ اپنے کردار کے آئینے میں خود کو دیکھیے، خود بخود اپنی قیمت سمجھ میں آ جائے گی۔ عائفہ کے حوصلہ افزا الفاظ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک ہی ہفتے میں عائفہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے شوہر کی روح پر لگے زخم خود اس کے گھر والوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ جسمانی زخم تو نظر آ جاتے ہیں، نفسیاتی زخم اندر ہی اندر پکتے رہتے ہیں، لیکن روح پر لگے یہ نفسیاتی زخم بھی بھر سکتے ہیں اگر ان پر مرہم رکھا جائے۔ اسے اچانک کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا، کسی پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اس شعر نے اسے مزید تقویت دی اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے شوہر کی تقدیر اپنی تدبیر سے بدل دے گی اور اپنے اس عظیم مقصد کی باریابی کے لیے غیر متزلزل چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ فوراً اس کو اس گھٹن والے ماحول سے دور لے جانے کے لیے اپنا ٹرانسفر اس نے علی گڑھ کروا لیا۔ علی گڑھ آتے ہی اس نے ایک اچھے ڈینٹسٹ کی مدد سے اس کے آگے کے دونوں دانت بنوا دیے۔ یہی نہیں، اپنی محبت کی چادر سے اس کی ساری کمزوریوں کو اس طرح سے ڈھانپ لیا کہ اسے پوری دنیا بہت خوبصورت نظر آنے لگی۔ اس روح پرور ماحول میں تازگی کے احساس نے رفتہ رفتہ اسے زندگی کے گیسو سنوارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اپنے ہم سفر میں رونما ہونے والی یہ خوشکن تبدیلیاں دیکھ کر عائفہ ایک کامیاب سنگ تراش کی طرح مزید کندہ کاری میں لگ گئی، اور جب اس کو محسوس ہوا کہ اس کی سوچ مثبت ہو گئی ہے، خود اعتمادی بھی کافی حد تک اس کے کردار کا جز اس طرح بن گئی ہے کہ الفاظ پر اس کی گرفت بھی قدر مضبوط ہو رہی ہے، تو اس کو MBA کرنے کا مشورہ دیا۔ عائفہ کی خوشی کے لیے تو وہ آسمان سے چاند تارے بھی توڑ کر لے آتا، اس کی درخواست کو رد نہ کر سکا۔ داخلے کے لیے کوچنگ کلاس جوائن کر لی۔ شب و روز گزرتے رہے اور عائفہ کا وجود صبح کے اجالے کی طرح امید و بیم کی روشنی اس طرح سے بکھیرتا رہا کہ اس کا مقصد اس کا جنون بن گیا۔ جب جوش و خروش اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو حوصلہ بھی کبھی نہیں پوچھتا کہ پتھریلی دیوار کتنی اونچی ہے یا راہ میں کتنے کانٹے ہیں۔ خود اعتمادی، خود شناسی اور خود ضبطی کے پر لگا کر اس نے ایسی اڑان بھری کہ MBA میں داخلہ ہو گیا۔ 2 سال بعد امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتے ہی ایک کمپنی میں نوکری مل گئی۔ نیت نیک ہو، فولادی حوصلہ ہو، اللہ پر توکل ہو اور عمل پہم ہو تو قدرت بھی ایسے انسان کو انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دیتی ہے۔
اس لیے اپنی ایمانداری اور زبردست کارکردگی کی بنا پر وہ بھی ترقی کی سیڑھیاں زود رفتار سے چڑھتا چلا گیا، اور پھر آخر میں وہی ہوا جو عائفہ چاہتی تھی۔ اس کی دلی تمنا برائی اور اس کی لمبی اسکیم کے مطابق حقلے کی موت واقع ہو گئی۔ ابھی احمد زمانی کامران سے یہ پوچھنے کی ہمت جٹا ہی رہا تھا کہ قاتل عورت ایسی خوبیوں کی حامل کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اتنی ہمدردی کیوں ہے کہ عائفہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی کامران نے مسکرا کر اس کا تعارف کرایا۔ یہی ہے اس بیچارے حقلے کی قاتل، میری شریک حیات، جنہوں نے رفتہ رفتہ حقلے کو مار ڈالا اور مجھے قطرے سے گوہر بنا دیا۔ میں اپنی محسنہ کو کیا کہوں؟ صابر، نیک، ذی شعور عورت ہی تو کہوں گا۔ کامران کی آنکھوں میں خوشیوں کے انگنت دیپ جھلملا رہے تھے اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن احمد زمانی کے چہرے پر تجسس، حیرت اور نفرت کے ملے جلے تاثرات یکلخت رونما ہونے لگے۔ صاف ظاہر تھا کہ کامران کی فاتحانہ مسکراہٹ اسے نہایت زہر لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ احمد زمانی لب کشائی کرتا، کامران نے اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھتے ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور فلک شغاف کہا لگاتے ہوئے بولا، اب بھی نہیں پہچانا؟ میں ہی تو تھا وہ بیچارہ حقلہ جس پر زمانہ ہنستا تھا، والہانہ محبت کے خنجر اور تدبیر کی چھری سے اس کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا عائفہ نے۔ اب بولو دوست، میری بیوی کے بارے میں کیا خیالات ہیں تمہارے؟ اس انکشاف نے احمد زمانی کو ایک بار پھر اچنبے میں ڈال دیا۔ دم بخود وہ عائفہ کو تحسینی نظروں سے دیکھتا رہا، جو صنف نازک بھی تھی اور چٹان سے زیادہ مضبوط بھی۔ تو سامعین، یہ تھا مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ حقلے کی موت۔ امید ہے آپ کو افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے بھی کامنٹس میں دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔